بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، میری خواہش ہوگی کہ گفتگو کے آغاز پر آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے درمیان یہ جو گفتگو کا ربط و تعلق ہے یہ قائم اور برقرار رہ سکے۔ ناظرین، پاکستان اور اسرائیل کے درمیان بالواسطہ تجارت کا آغاز ہو گیا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا میں اس خبر نے ایک پوری دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی ہے۔ اس خبر کی حقیقت اور اہمیت یہ ہے کہ یہ جو تجارت ہے یہ فی الحال پہلے مرحلے پر بالواسطہ شروع ہوئی ہے، اور اس میں کراچی میں مقیم ایک آخری اور واحد جو یہودی جو پاکستانی شہری ہیں، فیصل بن خالد یا خالد جو بھی ان کا نام آ رہا ہے، وہ ایک NGO کے طور پہ، ایک فرد کے طور پہ مسلسل اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ پاکستان اور اسرائیل کے درمیان براہ راست تعلقات کا آغاز ہونا چاہیے۔ اس کے لیے وہ کافی عرصے سے ذاتی حیثیت میں کوششیں کر رہے تھے، اور وہ اپنے پاسپورٹ سے یہ جملہ ہٹانے کے لیے بھی کوشش کر رہے تھے کہ جس میں یہ درج ہوتا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ دنیا کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے۔ یہ جو شخصیت ہیں جو پاکستانی ہیں، شہریت کے اعتبار سے اور مذہب کے اعتبار سے جیوش ہیں، انہیں یوں لگتا ہے کہ امریکہ میں مقیم جو امریکن جوش کانگریس ہے اس کی سپورٹ حاصل تھی، اور وہ انہیں ان سرگرمیوں کے لیے سپانسر کرتی چلی آ رہی ہے۔ گزشتہ برس ایک اور جو خبر ہے اس سے پہلے، اس نے بھی لوگوں کو چونکا دیا تھا کہ جب امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کا ایک قافلہ اسرائیل گیا، وہاں کا دورہ کیا، اور اسرائیلی کے صدر سے ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور اسرائیل کے صدر نے اسے ایک گریٹ چینج کے الفاظ استعمال کیے تھے ایک انٹرویو میں اس کے لیے، یعنی یہ ایک بہت عظیم اور بڑی تبدیلی ہے۔ انہوں نے پاکستانی وفد کا بالواسطہ طور پر امریکہ سے ہوتے ہوئے اسرائیل آنا ایک بہت بڑی کامیابی تھی، اور اس ڈیلیگیشن میں ایک ایسا اینکر بھی شریک تھا کہ جو جانا پہچانا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کام کرتا رہا ہے۔ کشمیر کے حوالے سے بھی اس کا ایک چہرہ میڈیا پہ نمایاں رہا ہے، اور وہ پوری اونرشپ دے رہا تھا، PTV پہ کے ساتھ کام کرتا رہا ہے، اور وہ فخریہ اور اعلانیہ طور پر وہ خود کو وابستہ ظاہر کرتا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ کشمیر کی نمائندگی کے لیے بھی اس شخص کی خدمات حاصل کی جاتی رہی ہیں۔ تو ایک ایسے شخص کا اس ڈیلیگیشن میں ہونا اور پھر اس کو اون کرنا اور پھر اس کا دفاع کرنا، یہ خاصا معنی خیز تھا۔ اس سے لگ رہا تھا کہ پاکستان کی جو طاقتور فیصلہ ساز ہیں وہ اب پڑھنے والے دباؤ کی مزاحمت کرنے سے نہ صرف تنگ آ چکے ہیں، عاجز آ چکے ہیں، بلکہ اس معاملے میں اب وہ خاصی پیش رفت کرنا چاہتے ہیں۔ امریکن جوش کانگریس وہی تنظیم ہے کہ جس نے جنرل پرویز مشرف کے اعزاز میں بھی ان کے دورہ امریکہ کے موقع پر ایک استقبالیہ رکھا تھا، اور اس کانگریس کے جو صدر ہیں انہوں نے ان کی زندگی کے لیے دعا مانگی تھی۔ اور یہ بھی وہ زمانہ تھا جب پاکستان میں یہ ڈیبیٹ کھلے بندوں شروع کی گئی تھی کہ کیا پاکستان کو اپنے قومی مفاد میں اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یا فلسطینیوں کے حقوق اور ان کی ریاست کا راگ الاپتے رہنا چاہیے۔ تو اس وقت جنرل پرویز مشرف بھی خاصے انفلوئنس میں آ گئے تھے، جو پاکستان کے حکمران بھی تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ بھی تھے۔ تو یہ وہ امریکن جوش کانگریس ہے کہ جس نے سپانسر کیا ہے ان سرگرمیوں کو۔ اب جو کراچی کے تاجر صاحب ہیں، انہوں نے اپنا جو مال ہے وہ UAE کے ذریعے بالآخر اسرائیل کی منڈیوں میں پہنچا دیا، اور وہاں اس کا ڈسپلے بھی ہوا، اور وہاں میڈیا نے اس کو کور کیا۔ وائس آف امریکہ نے اس پہ بڑی تفصیلی ایک رپورٹ چلائی ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ اب اسرائیل میں پاکستان کا جو مال ہے وہ اتر چکا ہے، کھجوریں ہیں، ڈرائی فروٹس ہیں اور مسالہ جات ہیں، یہ اس طرح کی جو اشیاء ہیں وہاں پہنچ چکی ہیں، اور اس کو ایک بڑی تبدیلی، بڑی شفٹ کہا جا رہا ہے پاکستان کی جو تاریخ میں اور پاکستان اسرائیل کی تعلقات اور ان کی تاریخ میں، کہ ایک نئی بگننگ اور ایک نیا آغاز کہا جا رہا ہے۔ اب یہ جو ایک
حالات ہیں بظاہر تو اس وقت تک یہ جو کنٹینر اترا ہے پہلا، یہ ایک ذاتی حیثیت میں اتارا ہے ایک پاکستانی تاجر نے کچھ فیسیلیٹیشن کے ساتھ اسرائیل میں، لیکن یہ بہرحال ایک ذہن سازی ہے اور ایک بڑی پیش رفت ہے، کیونکہ ٹویٹر پہ خود یہ جو فیصل بن خالد ہیں یا خالد ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے مبارک ہو کہ میں اپنا پہلا جو مال کی کھیپ جو ہے وہ اسرائیل پہنچانے میں کامیاب ہوا ہوں، اور ان کے ٹویٹر کے نیچے پاکستانیوں نے بہت جو ایک دلچسپی کا اظہار کیا ہے اور ایک مسرت کا اس پر اظہار کیا ہے، یہ اس اقدام پہ اور بہت سی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی گئی ہیں، جس سے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ عمومی طور پہ پاکستان اس سٹیپ سے خاصے خوش اور طمانینت محسوس کر رہے ہیں۔ تو یوں یہ اگر اس کو جیسے کہ ماضی میں ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہوتی تھی بھارت اور پاکستان کے درمیان، جس میں ریٹائرڈ لوگ، سفارتکار، جرنیل، اخبار نویس، بیوروکریٹ اپنے طور پر جاتے تھے، لیکن ان کے پیچھے بہرحال ایک سپانسر کرنے والی ایک طاقت موجود ہوتی تھی، اور وہ جا کر بھارت کے شہروں کا دورہ کرتے تھے، یا بھارت سے اسی حیثیت کے لوگ پاکستان آتے تھے اور مل بیٹھتے تھے، یا دنیا کے دوسرے ملکوں میں 90 کی پوری دہائی تقریباً اسی ایکسرسائز سے بھری پڑی ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹریک ٹو ڈپلومیسی، یعنی جس میں غیر سرکاری لوگ سرکاری ایما پر مل بیٹھتے ہیں اور راستے تلاش کرتے ہیں، اور کانفیڈنس بلڈنگ میجر کے طور پہ پھر اس کو استعمال کرتے ہیں جو ان کی تجاویز ہوتی ہیں۔ حقیقت میں یہ پہلے سے بنا ہوا ایک منصوبہ بلو پرنٹ ہوتا ہے، جس میں اس ٹریک 2 کا نام صرف ذہن سازی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی پاکستان اور بھارت نے کشمیر کے حوالے سے جو فیصلے کر لیے تھے جنرل پرویز مشرف اور منموہن کے دور میں، وہ تو تقریباً کر لیے تھے، لیکن پھر ایک لوگوں کو اس جانب مائل کرنے کے لیے اور ان کو ہضم کرنے کے لیے ان فیصلوں کو، پھر یہ ایک نمائشی قسم کے اقدامات ہوتے ہیں جسے ٹریک 2 کا نام دیا جا رہا ہے۔ تو یہ ٹریک 2 تجارت ہے، اور یہ لوگوں کے ذہن بنانے کے لیے ہے، اور اس کے بعد پھر جب لوگ اس کو قبول کریں گے تو پھر دو حکومتوں کے درمیان بھی تجارت میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا، کوئی شرمندگی جھجک محسوس نہیں کی جائے گی، اور یوں یہ تعلق کا ایک حجابانہ انداز ہے اور پہلا مرحلہ ہے۔ اس کے بعد بے حجابی کا دور آئے گا اور یہ حجاب اتر جائے گا، اور دونوں ملک کسی پردے کے بغیر، کسی رکاوٹ کے بغیر ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے۔ چونکہ باجوہ ڈاکٹرین جو تھا، جس میں بہت بڑے فیصلے ہوئے تھے، اس میں اسرائیل کو تسلیم کرنا بھی شامل تھا، اور پاکستان میں اب یہ انکشاف کیا جا رہا ہے کہ گزشتہ حکومت جو عمران خان کی تھی اس پر خاصا دباؤ تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ تھا، لیکن وہ مزاحمت کر رہے تھے اور انہوں نے نہیں مانا۔ ایک مرحلے پر انہوں نے آ کر اوپنلی یہ کہا تھا ایک انٹرویو میں کہ میرا دل نہیں مان رہا کہ فلسطینی اس حالت میں ہوں اور ہم اسرائیل کے ساتھ نارمل تعلقات قائم کریں، لیکن یو اے ای اور خلیج کے دوسرے ملکوں نے چونکہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے ہیں، اس لیے لامحالہ اس کا دباؤ پاکستان پر آنا بھی لازمی ہے، اور سعودی عرب بھی چونکہ تسلیم کیے بغیر بہت سے معاملات اسرائیل کے ساتھ طے کر رہا ہے، اس لیے یہ دباؤ بھی پاکستان پر لامحالہ آنا ہے، اور پاکستان چونکہ معاشی طور پر بالکل فارغ ملک ہے، اور اس کے لیے موجودہ مقام پر، موجودہ مرحلے پر اس کو ریزسٹ کرنا ممکن نہیں رہا۔ سو ٹریک 2 جو ٹریڈ ہے، اس کے بعد پھر ٹریک 1 کا مرحلہ آئے گا، لیکن یہ وہ مقام ہے کہ یہاں پاکستان کے لوگوں کا ایک ریئیکشن اس کو ممکن بھی بنائے گا اور اس کو ناممکن بھی بنائے گا، چونکہ یہ ایک وسیع پیکج ہے جو پاکستان کے لیے ہے، ایک وسیع ایجنڈا ہے۔ اس کے بعد پھر کشمیر کی باری آئے گی، اور کشمیر کے بارے میں جو فیصلے کیے گئے ہیں پس پردہ بھارت کے ساتھ تجارت کی اور تعلقات کی نارملائزیشن کے لیے، پھر اس کی وہ کہانی کھلتی چلی جائے گی، پھر اس کے لیے لوگوں کا ذہن تیار کیا جائے گا، جو یہ ہے کہ اس سٹیٹس کو برقرار رکھا جائے، کنٹرول لائن کو مستقل کر دیا جائے، کشمیر کے حوالے سے بھارت نے جو فیصلے کیے ہیں ان کو تسلیم اور ہضم کر لیا جائے، اور ادھر ہم والی ایک
کیفیت ہے یہ تقریباً وہی ہے کہ جو فلسطینیوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی نارملائزیشن کا عمل ہے، اسی طرح کشمیریوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر بھارت کے ساتھ دوسرے مرحلے میں نارملائزیشن جو تعلقات کی ہے اس کا مرحلہ آنا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک خاصا اہم موڑ ہے، کیونکہ اس کے جو ڈانڈے ہیں وہ بالآخر پاکستان کی اپنی وجود کے ساتھ اور اپنے جغرافیے کے ساتھ کشمیر کی صورت میں ملتے ہیں۔ کشمیر پر پاکستان کیا فیصلے کرتا ہے وہ اسی سے جڑا ہوا ہے۔ اگر یہ فیز 1 جو ہے باجوہ ڈاکٹرائن کا جو اسرائیل کے حوالے سے ہے، اگر یہ کامیاب ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد فیز 2 جو ہے وہ کشمیر ہی ہوگا، اور کشمیر پر سٹیٹس کو کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان بہت سے معاملات میں جس دباؤ کی مزاحمت کرتا چلا آ رہا ہے اس پر سرنڈر کرے گا۔ تو یہ جو فیصلے ہوتے ہیں اس طرح کے دور رس، یہ نہ تو ٹھیکے پہ دیے جا سکتے ہیں، نہ پرائیویٹائز کیے جا سکتے ہیں، اور نہ یہ کسی این جی اوز کے حوالے کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ قوموں کے مقدر مستقبل اور آنے والے زمانوں اور تاریخ کے بوجھ تلے دبے ہوئے فیصلے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے بند کمروں کی بجائے پارلیمنٹ کے کھلے ماحول میں بحث ہونا ضروری ہے۔ اگر پاکستان میں پی ڈی ایم یا دوسری جماعتیں اس اقدام کی حامی ہیں تو انہیں اپنا موقف عوام میں رکھنا ہوگا اور انہیں پارلیمنٹ میں اس پر بات کرنی ہوگی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو پچھلے دور حکومت میں بات بے بات یہودی ایجنٹ کے سرٹیفکیٹ اپنی فوٹو سٹیٹ مشین سے جاری کرتے تھے، اس مرحلے پر خاصے خاموش دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ ایک معنی خیز بات ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔